بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ ایمانداری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے کہ میں 3 دن سے اس جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن صائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے، برخلاف اس کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھی، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثہ میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی۔ اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی۔ ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھیں، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا، جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 21 سال کی تھیں۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائل مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ عتیق بن عائز مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا۔ نہایت ذہین اور سلیقہ مند تھیں۔ انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، ایمانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں ایسی ایمانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو منافع 2 گنے سے زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی طے شدہ معاوضہ کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضہ میں دیے۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی
اور ایمانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ستودہ صفا سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سرداران قریش شریک تھے۔ مہر با اختلاف روایات 20 اونٹ 400 دینار یا 500 درہم قرار پایا۔ بوقت شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ عام روایت کی بمعجب نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی شہرت کے حامل اسکالر اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں محمد بن حبیب بغدادی مصنف کتاب المحبر کے حوالے سے 28 سال بتائی ہے۔ 28 سال کی مزید تائید الرزقانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ القسطلانی کی کتاب المواہب کی مشہور شرح المغلطائی کے حوالے سے لکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سال کی تھی، جیسا کہ المغلطائی اور دوسروں نے بیان کیا ہے۔ الرزقانی جلد نمبر 1 سب سے زیادہ وقیع بات تو یہ ہے کہ ابن سعد متوفی 230 ہجری نے عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ طبقات جلد نمبر 8 فی السنہ۔ نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بنی ہاشم کے محلہ میں گزار کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہے، تو باپ اور چچا دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ اس پر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا، لوگو گواہ رہنا کہ زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور تجارت کے شرف سے مشرف ہوئیں،
لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی۔